اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرت بإذنه ويبين آیاتہ للناس لعلهم يتذکرون صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج عید مباہلہ کے موقع پر یہ 7ویں آیت حسب دستور جیسے روزانہ پیش کی جاتی ہیں پیش کی گئیں، اور یہ آخری آج کی آیت ہے، اور انشاءاللہ پھر مغربین کے بعد کل کے سلسلے کی آیات شروع ہو جائیں گی۔ ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ نیز مومنہ عورتوں کو مشرک مردوں کے عقد میں نہ دینا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ نکاح عقد ازدواج کو کہتے ہیں۔ نکاح بطور استعارہ ہمبستگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کسی معاشرے یا امت کی ایک اہم اکائی گھرانہ یا کنبہ ہوتا ہے، بنابراین کنبے کی تشکیل نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ امت مسلمہ کی تشکیل ایک بلند نظریہ، ایک انقلابی و انسانی موقف اور فطری تقاضوں پر مبنی ہے، اس لیے کنبے کی تشکیل کے وقت ان اقدار کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ اسلام کنبے کی تشکیل کے لیے وہ شرائط عائد کرتا ہے جن کے تحت ایک نظریاتی امت کی تشکیل ممکن ہو سکے۔ سب جانتے ہیں کہ شخصیت کی تشکیل کے لیے وراثت اور تربیت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اگر بچے کی نشو و نما اور تربیت ایک غیر مومنہ و مشرک ماں کی آغوش میں ہو تو اس بچے کی شخصیت اسلامی اقدار کی بنیاد پر تشکیل نہیں پا سکتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ امت مسلمہ کے جسم کے اندر ایک قسم کا ناسور ثابت ہوگا، جس کی موجودگی میں امت کی شکل و صورت مسخ ہو کر رہ جائے گی۔ جیسا کہ بہت سی عظیم قوموں کی تہذیب و تمدن کی تباہی میں ازدواجی بے قاعدیوں کو بڑا دخل رہا ہے، فطری تقاضوں اور اسلامی اقدار کی روح سے ازدواجی زندگی کی تشکیل کی ایک بنیادی شرط کفو ہونا یعنی منزلت و مرتبے میں ہم پلہ ہونا ہے۔ اسلامی اقدار کے مطابق مقام و منزلت اور مرتبے کے معاملے میں رنگ، نسل، علاقہ اور مال و دولت وغیرہ کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے، بلکہ کفو ہم پلہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک ہی امت کے فعال اور ایک ہی مشن کے متحرک کارکن ہوں، تاکہ ایک متوازن اور پرسکون ماحول میں ایک نظریاتی کنبہ تشکیل پا سکے۔ نظریاتی موقف میں اختلاف نہ ہونے کی صورت میں ایک پرسکون فضا میسر آتی ہے، جس میں ایک مطمئن گھرانہ تشکیل پاتا ہے اور بچوں کی تربیت اطمینان و سکون اور مہر و محبت کی آغوش میں ہو سکتی ہے، ورنہ ایک مضطرب اور بے سکون فضا میں پرورش پانے والا بچہ نفسیاتی طور پر مریض ہوتا ہے اور آگے چل کر اس کی بیماری پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بنابراین ایک مومن کے لیے کوئی مشرک عورت کفو ہم پلہ نہیں بن سکتی، خواہ وہ مومن غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک مومنہ عورت کے لیے کوئی مشرک مرد کفو ہم پلہ نہیں ہو سکتا ہے، خواہ وہ مومنہ لونڈی اور وہ مشرک آزاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دونوں کفو نہیں ہیں کیونکہ ان کا مقصد حیات اور منزل ایک نہیں ہے۔ شرک انسانوں کو ہلاکت و جہنم کی طرف بلاتا ہے، جبکہ مومن کا خدا جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ ان دونوں میں نور و ظلمت اور حق و باطل کا تضاد پایا جاتا ہے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔